بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا۔ اسلامی ہجری قمری سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ماہ محرم کے متعلق کیا ہدایات ہیں، کیا احکامات ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق مجھے تھوڑی سی گزارشات آپ سے عرض کرنی ہیں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتلائی تھی کہ کوئی دن ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں اپنی ذات میں بذات خود کوئی فضیلت نہیں۔ اگر اس میں کوئی فضیلت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، وہ سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، روزانہ ڈوب جاتا ہے، سب دن ایک جیسے، لیکن بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خاص کر لیا، ان دنوں کو، ان مہینوں کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دی، اس لیے اس کی فضیلت بڑھ گئی، اس کا تقدس بڑھ گیا، اس کی پاکیزگی بڑھ گئی، اس کی بزرگی بڑھ گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ ویسے تو عرب کے لوگ لڑتے ہی جھگڑتے رہتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے رہتے تھے، لیکن لڑتے لڑتے بھی اگر ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تھا تو اس میں لڑائی روک دیتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت بخشی۔ تو بہرحال یہ ان 4 مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ ان 4 مہینوں میں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا، جتنے بھی نیک عمل ہیں اور جتنے بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، ان پر عذاب بھی بڑھا دیا جاتا، سمجھ گئے نہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر اللہ کی رضامندی کے کام کرنے چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ دیکھو، اس محرم کے مہینے کے متعلق کیا ہدایات ہیں، یہ آپ کو میں جلدی سے بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ فرمایا کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، پورے مہینے کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی ایک دن بھی پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور جو اس میں ایک مقدس دن آنے والا ہے 10 تاریخ کو، عاشورہ کا دن، 10واں دن، محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے جس دن، اس کے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دن روزہ رکھ لے گا، مجھے امید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ وہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ دیکھو، جب اس مہینے کے متعلق بہت ساری چیزیں مشہور ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بنی 10 محرم کا دن تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی 10 محرم کا دن تھا، بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، قیامت آئے گی 10 محرم کے، لیکن صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ثابت نہیں۔ صرف ایک بات ہے جو صحیح حدیث اور صحیح سند سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا متعدد جگہ ذکر آیا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون سمندر میں ڈوب گیا اپنے لاؤ لشکر سمیت، غرق ہو گیا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے تو آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں نے کہا ہم دھر لیے گئے،
بس ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت دے کر راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 راستے بنا دیے سمندر میں، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، وہ نکل گئے، پار ہو گئے، دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب فرعون اس میں گیا ان راستوں میں تو پانی کو حکم ہوا مل جا، پانی مل گیا۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے مکہ سے، تو آپ نے وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس کے قریب ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اس کا اعلان کرایا اور بہت اہتمام سے روزہ رکھا اور رکھوایا۔ لیکن ایسا ہوا پھر بعد میں روزہ فرض ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت باقی ہے کہ اگر کوئی رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، آپ کے صحابہ ہمیشہ رکھتے تھے، ان کا بھی یہ معمول تھا آپ کے صحابہ کرام کا۔ ہاں تھوڑی سی تبدیلی یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 تاریخ کے روزے میں، فرمایا کہ آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤں گا، 10 کے ساتھ یا 11 کا روزہ ملاؤں گا، تنہا 10 کا نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ 10 کا بھی یہودی روزہ رکھتے تو ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی تو اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ تنہا 10 کا نہ رکھے، 9 کا بھی ملا لے، 2 رکھے، یا 10 11 کا رکھے یا 9 10 کا رکھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 10 کا بھی رکھ لے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں۔ 10 کا بھی رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی 9 کا رکھ لے، 10 کا بھی رکھ لے، یا 10 کا اور 11 کا رکھ لے۔ اس میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب روزے جیسی عبادت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو زندگی کے جو اور شعبے ہیں، آدمی کی معاملات ہیں، معاشرت ہے، رہنا سہنا ہے، اخلاق کردار ہے، اپنا تہذیب و تمدن ہے، اپنی چال ڈھال ہے، اپنا طرز عمل ہے، لباس پوشاک ہے، ان میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنا آپ اندازہ لگاؤ کتنا ناپسند ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب روزے میں بھی مشابہت اختیار کرنا پسند نہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھو یہ سمجھنا کہ اس محرم کے مہینے کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ دیکھو یہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت ایسے مہینے میں عطا فرمائی جو پہلے سے ہی حرمت والا ہے، پہلے سے ہی بزرگی والا ہے، پہلے سے ہی تقدس والا ہے، ایسے مہینے کو منتخب فرمایا ان کی شہادت کے لیے۔ سمجھ گئے میری بات آپ؟ ایسے نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے، یہ تو پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مقدس ہے، محترم ہے، بزرگی والا ہے۔ 4 مہینے جو ہیں ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، بس جو بتلا دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دے دیں، جس چیز کو کرنے کو کہہ دیا اس کو کرنا چاہیے، جس چیز سے روک دیا، جس کو کرنے کو نہیں کہا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نہیں؟ یہ ہے۔ اور ایک اور بات، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضعیف حدیث ہے لیکن ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، بزرگوں سے منقول ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرے، ان کے اوپر کچھ زیادہ خرچہ کرے، عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ چیز بنا کے ان کو اچھی چیز بنا کے کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پورے سال برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آدمی اگر ایسا کر لے انشاءاللہ اس کو برکت حاصل ہوگی۔ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا بنا کے کھلا دے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو۔ لیکن اگر کھچڑا ہی بنانا ہے یا کسی چیز کو اپنے اوپر ضروری کر لینا، یہی بنے گا تو محرم ہوگا، نہیں تو نہیں، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کچھ بھی بنا کے کھلا دے، کچھ زیادہ خرچہ کر لے اپنے گھر والوں پہ، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور جس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، تعزیہ کرنا، ماتم کرنا، بھلا اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا لینا دینا؟ آپ نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ تو بعد میں خرافات و بدعت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔